بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کیا کرو، اور نہ ہی ان سے بات کرتے ہوئے اتنی زور سے بات کہو جیسے تم ایک دوسرے سے بولتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ بنو تمیم کا ایک وفد آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک اس وفد کا امیر مقرر نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ شروع کر دیا کہ آپ چونکہ آرام فرما رہے ہیں، اس لیے آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے ہم ہی امیر مقرر فرما دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نام پیش کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا نام پیش کیا، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی رائے کی تاکید شروع کر دی کہ کچھ مباحثے کی صورت پیدا ہو گئی اور دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اس پر سورہ حجرات کی پہلی 3 آیتیں نازل ہوئی۔ اسی طرح آگے اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اے پیغمبر، جو لوگ تجھے حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر کو عقل نہیں۔ بنو تمیم کا ایک وفد دوپہر میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ان میں سے بعض لوگ آداب سے واقف نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے سے باہر پکارنا شروع کر دیا۔ اس پر اس آیت میں تنبیہ فرمائی گئی۔ یہ 2 آیت جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قابل عمل تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرمانے کے بعد بھی قابل عمل ہے کہ مسجد نبوی میں اپنی آواز کو بلند نہ کیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرمانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیوار میں کیل ٹوکنے کی آواز سنی تو فوراً بلاوا بھیجا کہ دیوار میں کیل نہ ٹوکی جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا، مجھے ایک شخص نے کنکری ماری، میں نے دیکھا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ فرمایا، ان 2 آدمیوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ میں لے کر گیا تو آپ نے ان سے پوچھا، تم دونوں کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا، طائف سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم مدینہ کے ہوتے تو تمہیں سزا دیتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کر رہے ہو۔ صحیح بخاری۔ پچھلے دن مسجد نبوی میں قابل افسوس واقعہ ہوا، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے رسول کے سامنے بے جا آوازیں کسی گئی، اونچی آواز سے چور چور کے نعرے لگائے گئے، جو انتہائی قابل افسوس ہے۔ جہاں پر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، وہاں پر ایسی بے جا اور لغو قسم کی باتیں اور آوازیں کسی گئی۔ واقعے میں جتنے لوگ بھی ملوث ہے وہ اللہ کے حضور توبہ کرے اور ایسی گھٹیا حرکت آئندہ کرنے سے گریز کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کے یہ مترادف ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔